أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين من والاهم فقد وعلى الله ومن أعداهم فقد أعد الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بي شبير وشبر قاسم طوبى والسقر الأنزع البتين الأشجع المتين الأشرف المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب وشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات. مصلیان عبادت خانہ حسینی کی جانب سے مجلس ایصال ثواب قبلہ و کعبہ سید نبی الحسن صاحب علی اللہ مقامہ کی روح کی درجات کے لیے اور تمام مصلیان عبادت خانہ حسینی جو آج تک گزر چکے ہیں ان کے درجات عالی ہونے کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے. اور یقیناً مصلیان کی جانب سے قبلہ مرحوم کے لیے مجلس ایصال ثواب کا رکھنا اس آیت کے مصداق میں سے ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ دیکھو نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے. اگر کسی نے تمہارے ساتھ
نیکی کی ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے، اور ہم ذکر اہل بیت سے بڑھ کر کیا ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً مرحوم جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں اپنی زندگی کا سرمایہ لگایا ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کا اجر دینے والے ہیں۔ وہ شہزادی اجر دے گی کہ جو اپنے بیٹے کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے۔ وہ وقت کا امام اجر عطا کرے گا کہ جس کی غیبت میں وہ علماء جو خدمت کرتے ہیں، امام کی غیبت میں یاد رکھیں کہ آج یہ جو علماء ہیں جو خدمت کرتے ہیں، امام کے سرباز ہیں، امام کی فوج ہے، امام کے سپاہی ہیں۔ تو ایک امام کا سپاہی جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو یقیناً دین کے لیے بہت بڑا رکھنا ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی ہے۔ تو یقیناً وقت کا امام آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اور اہل بیت کے ذکر سے بڑھ کر کیا ذکر ہو سکتا ہے کہ خود پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علیہ نور فی القبر ونور علی الصراط ونور فی الجنہ، کہ دیکھو مجھ پر درود کا بھیجنا قبر میں نور بن کر آئے گا، پل صراط پر نور بن کر چلے گا، اور جنت میں نور بن کر رہے گا۔ یعنی کس قدر اہمیت ہے ذکر اہل بیت کی کہ قبر میں جو سب سے پہلے چیز کام آنے والی ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے۔ قبر کو نورانی کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اہل بیت کا ذکر ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مستحبات میں سے ہے کہ جب جنازے کو قبر میں اتارا جائے تو ذکر صلوات بر محمد و آل محمد کے ساتھ یہ ذکر قبر کو نورانی کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہ نور فی القبر، یہ قبر کا نور ہے، پل صراط پر نور بن کر چلے گا اور جنت میں نور بن کر رہے گا۔ اس قدر اہمیت ہے ذکر کی کہ ساری عبادتیں انسان کو جنت پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنت میں نور بن کر رہے گی۔ ذکر اہل بیت، ذکر صلوات کا اس قدر ثواب اور اجر بتایا گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیات کو اپنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اپنی اس تقریر کے، سورہ اعلیٰ کی 14، 15، 16، 17 یہ 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ اعلیٰ کی فضیلت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اللہ اسے 10 گنا زیادہ وہ تمام حروف کی تعداد جو کتاب موسیٰ، کتاب ابراہیم اور کتاب رسول اللہ میں جو اس 3 پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے، ان کتاب میں جتنے حروف کی تعداد ہے اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔ کیا بہترین سورہ! بس ایک مرتبہ تلاوت کرنے کا اللہ تمام حروف کی تعداد کے مطابق۔ اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر کسی کو اس کی اوصاف اور خصوصیات کی بنا پر کسی ایک دروازے سے اجازت دی جائے گی۔ بہت سارے روایات ہیں کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں اور ہر کسی کے لیے ہر دروازے سے جانے کی اجازت نہیں ہے، خاص دروازے ہوتے ہیں۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الحسین، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ باب الحسین یعنی جو سید الشہداء کے گریہ کرنے والے، سید الشہداء کے مسائب پر رونے والے عزادار اور سید الشہداء کے ذاکرین جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے دروازہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہے بہت بزرگ عالم دین کا
کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے اور روز محشر میں بڑی بڑی صفیں لگی ہوئی ہیں جنت کے دروازوں پر. ایک دروازہ تھا کہ جس دروازے سے بڑی صفیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا بڑی تاخیر ہو رہی ہے. تو ایک دروازہ تھا بڑا خالی تھا، تو میں نے فوری اپنی صف کو بدلا تھا کہ یہ شارٹ کٹ اس دروازے سے چلا جاؤں. تو جیسے ہی میں وہاں جانے لگا تو جنت کے دربان نے کہا کہ قبلہ ادھر کدھر، یہ آپ کا دروازہ نہیں ہے، یہ دروازہ تو وہاں پر جاتا ہے کہ جہاں پر جس کا حساب و کتاب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام جس کا حساب لے رہے ہیں دروازے پر، یہ دروازہ ان کا ہے، وہ علماء و فقہاء کا دروازہ ہے. تو کہا پھر یہ دروازہ کس کا ہے؟ یہاں پہ سے بھی تو جا رہے ہیں لوگ، علماء بھی جا رہے ہیں، ذاکرین بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. کہا یہ ذاکرین حسین کا دروازہ ہے. آپ نے کبھی زندگی میں اپنی ذاکری کی مجلس پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ ہاں میں نے زندگی میں کوئی مجلس نہیں پڑھی. عالم تھے، بزرگ عالم تھے، درس و تدریس کیا کرتے تھے. اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سنت بنا لی، اپنے ہر درس میں آخر میں مختصر 5 منٹ مصائب پڑھتے، ذکر کرتے، تاکہ ان کا شمار ذاکرین میں ہو جائے اور تاکہ باب الحسین سے داخل ہو سکے. عزیزان گرامی، بڑا اہتمام. تو فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کی خصوصیت الگ ہوتی ہے. ہر قسم کے افراد کو، خاص افراد کو خاص دروازے سے جانے کی اجازت دی جاتی ہے. اس روایت میں جو فرمایا پیغمبر نے کہ جو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ. سورہ اعلیٰ پڑھنے والے کو 8 دروازے کا پاس دیا جائے گا. پاس ہوتا ہے نا، مجھے تو پاس بتائیں گے تو چھوڑیں گے. 8 دروازے کا پاس ملے گا اسے جو سورہ اعلیٰ اپنی زندگی پڑھا کرے گا. اور مولا کائنات اس سورہ کو اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، واجب نمازوں میں. مولا کا پسندیدہ سوروں میں سے ایک سورہ ہے یہ سورہ اعلیٰ، آپ اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے. یہ سورہ، اس سورہ کی آیتوں میں پروردگار فرما رہا ہے 14ویں آیت میں قد افلح من تزکا. دیکھو یاد رکھو، وہ فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اب نفس کو پاکیزہ بنایا. اس دنیا میں زندگی میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی ہے تاکہ ہم اپنے نفسوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں. قد افلح، کامیاب تو بس وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز کو قائم کیا. اس کے بعد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر یہ ہے کہ تم اس دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو اور اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تمہارا ہم و غم یہ دنیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے. اللہ بیان کر رہا ہے کہ تمہاری مگر نفسیات میں پرابلم یہ ہے کہ تم اس دنیا کو اتنی اہمیت دیتے ہو، اس دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دیتے ہو، آخرت کے اجر کو تباہ کر دیتے ہو، آخرت کی ارزشوں کو ختم کر دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. یاد رکھو آخرت ہی ہے کہ جو بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دنیا کب کتنا رہنے والی ہے؟ اس دنیا میں تم کب تک رہو گے؟ کتنے سال رہو گے؟ جب حضرت نوح سے جبرائیل نے کہا کہ نوح آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے لیے لوہے کے مکان بنائیں گے، لوہے کے مکان، بڑے بڑے مکان. تو نوح نے پوچھا پھر ان کی زندگی کتنی ہوگی؟ ان کی زندگی کتنی ہوگی؟ حضرت نوح کی کہتے ہیں نا کہ 950 سال تو قرآن میں ذکر کیا اللہ نے، فقط تبلیغ کی ہے انہوں نے، تبلیغ کا 950 سال. اور جو روایات میں آیا ہے 2500 سال حضرت نوح کی عمر ہے، 2500 سال. تو نوح پوچھ رہے ہیں پھر ان کی زندگی کتنی ہوگی؟ نوح نے زندگی کیسے گزاری؟ ایک جھوپڑی میں. نوح کی زندگی فقط ایک جھوپڑی تھی، انہوں نے ایک جھوپڑی میں زندگی گزاری. نوح نے پوچھا پھر ان کی زندگی کتنی طولانی ہوگی کہ یہ لوہے کے گھر بنائیں گے؟ تو جبرائیل نے کہا نوح ان کی زندگی ہوگی 70-80 سال، 90 سال. نوح نے کہا عجب،
فقط 70 80 90 سال کے لیے یہ لوہے کے گھر بنائیں گے؟ نوح سے جب پوچھا گیا، نوح بتاؤ 2500 سال زندگی تم نے کی ہے، یہ طولانی عمر تمہیں ملی ہے، بتاؤ زندگی کیسے گزری؟ تو کہا اگر کسی ایک جھوپڑی میں 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہونا، دوسرے دروازے سے باہر نکل جانا، ایسے لگا کہ بس یہاں سے داخل ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ آخرت، پروردگار نے کہا دیکھو آخرت خیر و ابقا، آخرت بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یاد رکھو آخرت کا اہتمام کرو، آخرت میں جو چیزیں انسان کو کام آنے والی ہیں۔ ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، پیغمبر منبر پر تشریف فرماتے، اور آنے کے بعد سوال کیا، رسول اللہ متی یوم القیامہ، روز قیامت کب آنے والی ہے؟ تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سوال کیا، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا۔ جیسے نماز کا وقت ہوا پیغمبر منبر سے تشریف فرما ہوئے اور نماز کے لیے چلے گئے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ اول وقت کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، اول وقت پہ نماز پڑھتے تھے، نماز کے وقت کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ نماز کے لیے چلے گئے اور نماز پڑھ کے جب واپس آئے پوچھا کس نے سوال کیا تھا مجھ سے؟ وہ ضعیف شخص کھڑا ہوا، کہا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا۔ تو پیغمبر نے پوچھا بتاؤ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا تم نے آمادگی کی ہے، کیا تمہارے پاس تیار ہے، قبر کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے، آخرت کو تم نے کچھ سنوارا ہے؟ ذہن گرامی دیکھیں، آخرت آمادگی کا کرنا کہ انسان تیار ہو، تیاری کے ساتھ جائے، تیاری کے ساتھ۔ جب جناب سلمان فارسی کے کفن پر مولا نے لکھا کہ وفدت علی الکریم بغیر زاد من قلب سلیم، میں اس کریم کے پاس گیا ہوں خالی ہاتھ، بغیر زاد من الحسنات وقلب سلیم، بغیر کسی نیکیوں کے اور قلب سلیم کے، بغیر اس کے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا دوسرے شعر میں کہ جب کریم کے پاس جانا ہو تو یہ قبیح ہے کہ انسان توشہ ساتھ لے کر جائے۔ اگر اس کا جانا کریم کے پاس ہو، اور جو جس کے پاس جا رہے ہیں جو میزبان ہے جو بڑا کریم ہے۔ یہ اشعار مولا نے جناب سلمان فارسی کے کفن پر لکھے۔ سوچو سلمان فارسی کیسی زندگی گزاری، اس کے باوجود مولا کہتے ہیں خالی ہاتھ۔ ذہن گرامی فرمایا کیا تم نے آمادگی کی ہے؟ پیغمبر نے پوچھا تو ضعیف شخص نے کہا کہ رسول اللہ میں نے نمازوں میں روزوں میں سے کوئی زیادہ نیکیاں جمع نہیں کی، یہ نیکیوں میں سے میں نے زیادہ کچھ جمع نہیں کیا، میں نے نمازیں نہیں پڑھے ہیں، ہاں واجبات میں نے انجام دے دیے ہیں، مستحبات زیادہ میں نے نہیں کیے ہیں، میں نے واجب حج انجام دے دیا مگر زیادہ مستحب حج میں نے انجام نہیں دیا ہے، میرے پاس ان عبادتوں میں سے کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی محبت کے، آپ کی آل کی محبت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا روز قیامت میں اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محبت اہل بیت، یا لے ذہن گرامی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت اہل بیت بہترین وسیلہ ہے، بہترین جزا ہے۔ ذہن گرامی روایتوں میں ہے کہ جب انسان کا جنازہ قبر میں لٹایا جائے گا نا، دیکھیں ذہن گرامی موضوع مجلس کا عنوان یہ ہے کہ حیات بعد از موت، یعنی کہ انسان کی جو حیات ہے موت کے بعد، اس لیے کہ یاد رکھیں موت خاتمے کو نہیں کہتے ہیں، موت در حقیقت میں انتقال کو کہتے ہیں، یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا، تمہیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں، وہاں پر تم جاؤ گے تو وہاں کیا کام آنے والے اعمال ہیں اہل بیت نے بتائے ہیں۔ اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو یہ ذخیرہ جمع کرو، یہ توشہ اپنے جمع کرو، اس لیے کہ آٹھ امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو
ہماری شفاعت روز قیامت کے لیے ہے، برزخ کا انتظام تم خود کرو، تمہارے اعمال خود برزخ میں آئیں گے، شکل و صورت لے کر آئیں گے، یاد رکھو اپنے اعمال کو۔ شیخ بہائی نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، کشکول شیخ بہائی میں یہ واقعہ نقل ہے، شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم قبرستان کے قریب رہتے ہو، کیا تم نے کبھی کوئی عجیب و غریب ماجرا دیکھا؟ کوئی عجیب و غریب حالت ہوئے ہو قبرستان میں؟ اس لیے کہ قبرستان جگہ ہی ایسی ہے وہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جایا کرو قبرستان، جایا کرو۔ انسان اپنا ٹیسٹ خود لے، قبرستان جا کے اگر سکون ہوتا ہے تو پہچان لینا کہ جو ہے نا کچھ خیر ہے۔ تو پوچھا کیا تم نے کبھی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی قبرستان میں؟ تو شیخ بہائی کے دوست نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، ایک نیا تازہ جنازہ لا کر دفن کیا گیا تھا، جنازے کو دفن کر کے لوگ واپس چلے گئے، جیسے ہی چلے گئے میں نے دیکھا کہ اس قبر کے قریب ایک وحشتناک جانور قریب آیا اور قبر میں داخل ہوا، اور جیسے قبر میں داخل ہوا اس قبر سے ایک نورانی چہرہ باہر آیا، اور یہ وہ کہتا ہوا قبر جا رہا تھا کہ کاش تو مجھے دنیا میں تقویت دیتا، میں تیرے نیک اعمال تھا کہ جو اگر تو دنیا میں مجھے تقویت دیتا تو میں تیرے اس برے اعمال پر قوت پا لیتا، مگر تو نے اپنے برے اعمال کو اتنا وحشی بنایا، اتنا قوی بنا دیا کہ وہ تجھ پر مسلط ہو گیا اور میں باہر ہو گیا۔ اس لیے اکثر لوگوں نے کہا ہے، عرفا نے کہا ہے کہ بعض جنازوں کے ساتھ جنازے کے اوپر یعنی کتے کو بیٹھا ہوا دیکھا گیا ہے، کتا جنازے پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کے اعمال تھے۔ ہر انسان کے اعمال ہوتے ذہن کرام کہ انسان کے اعمال، فرمایا بڑا سخت مرحلہ کہ انسان جب جائیں اس کے اعمال کو، دنیا میں اس نے نیکیوں کو تقویت فرمائی، عبادتوں کو اتنا مضبوط بنایا، انسان کی خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، مگر وہ ضعیف رہے، کمزور رہے تو اس کے نیک اعمال اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، آٹھویں امام نے فرمایا اپنی قبر کا انتظام کرو، ہماری شفاعت روز قیامت میں ہماری ولایت رکھنے والوں کے لیے، مگر برزخ کا انتظام خود کرو، برزخ میں تمہیں یہ سفر طے کرنا ہے۔ فرمایا روایت ہے کہ جب انسان کا جنازہ قبر میں اتارا جائے گا 6 نور اس کے قبر میں داخل ہوں گے، 6 نور، ایک نور دائنی جانب سے، ایک نور بائیں جانب سے، ایک نور پشت سے، اور ایک نور روبرو، اور ایک پینتی کی جانب سے اور ایک سرانے، 6 نور قبر میں 6 جانب سے آئیں گے۔ جب میت سوال کرے گی، جو دائنی جانب کا نور ہوگا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہاری نماز ہوں جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، میں تمہارے ساتھ اس جانب سے تمہاری حفاظت کروں اور کوئی مشکل بلا سختیوں کو آنے نہیں دوں گی۔ جب بائیں جانب رخ کرے گا اور سوال کرے گا کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے زکوٰۃ ہوں، خیرات جو تم دیا کرتے تھے، اور بائیں جانب سے میں تمہاری حفاظت۔ اور جو روبرو نور ہوگا اس سے سوال کرے گا کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا روزہ ہوں، اور میں سپر بن کے تمہارے سینے سے دفاع کروں گا کہ سامنے سے کوئی حملہ نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، میں تمہیں سامنے سے دفاع کروں گا۔ پشت کی طرف رخ کرے گا، سوال کرے گا کہ تم کون ہو، تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا حج عمرہ ہوں، جو تم انجام تم نے دیا ہے وہ، اور میں پشت کی جانب سے تمہاری حفاظت کروں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ اور پینتی کی جانب جو نور ہوتا ہے اس سے سوال کرے گا میت، تو پینتی کی جانب کا نور کہے گا کہ میں تمہارا صلہ رحم ہوں جو تم دنیا میں برقرار کیا کرتے تھے، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ روابط کا برقرار کرنا۔ دیکھیں یہ قبر میں کام آنے والا عمل کہ صلہ رحم کا، رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا۔ کہے گا کہ پینتی کی جانب سے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ ایک مرتبہ جب وہ سرانے کی جانب دیکھے گا تو وہ نور اتنا پر نور ہوگا کہ قبر روشن ہو جائے گی اس نور سے۔ تو جب میت سوال کرے گا اس نور سے کہ آپ کون ہیں،
کہ آپ کا نور اتنا پر نور ہے کہ قبر کو نورانی کر دیا ہے، سارے نور آپ کے نور کے سامنے پھیکے پڑ جا رہے ہیں، تو وہ نور جواب دے گا میں ولایت اہل بیت ہوں، محبت اہل بیت ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تم پریشان نہ ہونا، میں سرانے کی جانب سے تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زان گرامی دیکھیں عشق اہل بیت، محبت اہل بیت کا جو کیا مقام مرتبہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ ایسا نور ہے کہ جس کے سامنے کوئی نور اور مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا نور ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ہماری اہل بیت نے فرمایا ہماری محبت کو مضبوط کرو، اگر ہماری محبت مضبوط کرو گے نا ساری عبادتیں آسان ہو جائے گی، نماز آسان ہو جائے گی، روزہ آسان ہو جائے گا، خمس و زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا، حج و عمرہ آسان، ساری عبادتیں آسان ہو جائے گی۔ جہاں محبت قوی ہو جائے، محبت عشق قوی ہو جائے، پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ فجر کی نماز کے لیے سردیوں میں اٹھ کے آنے کے لیے مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ عشق اہل بیت میں جا رہا ہے، محبت اہل بیت میں جا رہا ہے۔ زان گرامی کس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ سورہ مدثر میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں جو پروردگار فرما رہا ہے جنتی اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، فی جنات یتساءلون، یعنی جنت میں سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، جو مجرم ہیں، جو جہنمی بنے ہیں، قیدی بنے ہیں، جنت اسے نصیب نہیں ہوئی، ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیا ہوا ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے، یہاں کیوں پہنچ گئے؟ تم بھی تو ہمارے ساتھی تھے نا، ایک شہر میں رہا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، کیا ہوا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نَحْنُ نَقُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، اور ہم بیکار گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، چبوتروں پہ، چوراہوں پر وقت گزارنا۔ دیکھیں عزیزان گرامی قرآن مجید میں پروردگار فرما رہا ہے یہ روز قیامت میں جہنمی پچھتاوا کریں گے اس کے اوپر کہ جو ہم نے وقت برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ دیکھو وقت کو تباہ نہ کرو، جہاں تم بیٹھے ہو وہاں ذکر علی کر لیا کرو، اس لیے کہ ہر مجلس، ہر نشست پہ تم روز قیامت میں پچھتاؤ گے اگر تم نے ذکر علی برپا نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ جہاں بیٹھو ذکر اہل بیت برپا کرو۔ دیکھیں انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں نہیں، بیٹھیے آپ چبوتروں پہ بیٹھیے، مگر ذکر علی کیجئے، ذکر اہل بیت کیجئے، تاکہ مجلس برپا ہو جائے آپ کی ہر مجلس۔ ورنہ بولیں گے قبلہ چبوتروں کے پیچھے پڑ گئے، بھائی چبوتر توڑا دیتے کیا پورے حیدرآباد کے؟ نہیں، بیکار گفتگو سے بچے، اس لیے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے نحن نقوز مع الخائزین۔ آپ جا کر قرآن مجید میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں اس آیت کا، 40، 41، 42، 43، یہ 4 آیت ہیں سورہ مدثر کی۔ نحن نقوز مع الخائزین، بیکار کی گفتگو کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے۔ نحن نکذب بالدین، ہم جھٹلایا کرتے تھے، موت آئے گی، ارے ابھی کہاں سے موت آئے گی؟ دین کے معنی روز قیامت، موت، حساب و کتاب۔ دیکھیں کبھی انسان جو جھٹلاتا ہے نا، کبھی زبان سے جھٹلاتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی قیامت نہیں ہے، کوئی موت نہیں آنے والی ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، نہیں، بعض مرتبہ عملی اعتبار سے انسان جھٹلاتا ہے، عملی اعتبار سے، یعنی اتنا غافل ہو چکا ہے کہ جیسے موت ہے ہی نہیں، موت آنی ہی نہیں ہے، اتنا غافل ہو چکا ہے انسان کہ اسے یقین نہیں ہے کہ خبر میں سوال و جواب دینے کا ہے۔ عزیزان گرامی یعنی دیکھیں کہ انسان، یعنی اس آیت میں کہہ رہا ہے پروردگار کہ ہم نحن نکذب بالدین حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ایک مرتبہ
یقین یعنی یقین سے مراد موت ہے. ایک مرتبہ موت ہمارے سامنے آ گئی اور ہم مر گئے اور اس وجہ سے ہم جہنم میں ہیں. ذہن گرامی دیکھیں, یہ جہنمی کہیں گے کہ ہمیں بیدار کرنے والے موجود تھے مگر ہم اتنے غافل تھے کہ نہیں, موت آنے والی نہیں. ذہن گرامی کہ دیکھیں انسان حقوق الناس, اس لیے کہا گیا دیکھو حقوق اللہ اور حقوق الناس کا خیال رکھو. حق الناس کا قبر میں تمہیں جواب دینا ہے. سعید بن معاذ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے بہترین صحابی تھے. جب دنیا سے گزرے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ جب سعید کو غسل و کفن دیا جائے تو مجھے اطلاع کرو, میں خود تشییع جنازہ کروں گا. جب غسل و کفن دے دیا گیا, پیغمبر خود شریک ہوئے جنازے میں اور جنازے کو خود آپ نے کھاندہ دیا, اپنے سر سے عمامے کو ہٹا دیا, پیروں سے جوتی کو نکال دیا, عبا کو ہٹا دیا اور خود پیغمبر نے جنازے کو کھاندہ دیا ہے. پیغمبر ہر کسی کے لیے نہیں کیا کرتے تھے یہ کام, مگر سعید ابن معاذ کے لیے کیا. اس کے بعد جب قبر بنائی تو قبر میں خود جنازے کو اتارا, قبر کو مضبوط کیا اور اس کے بعد جب قبر کے باہر آئے تو ایک مرتبہ سعید کی ماں نے کہا کہ سعید تجھے جنت مبارک ہو. تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی دیر ہے, ابھی جو ہے جنت اس کے لیے دیر ہے کیونکہ ابھی اس وقت فشار قبر ہو رہا ہے, اس کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے. تو لوگوں نے تعجب کیا, کہا رسول اللہ آپ جنازے میں تشریف فرما ہوئے, آپ نے کھاندہ دیا, آپ نے جنازہ قبر میں اتارا, رحمت للعالمین قبر میں, آپ کا قدم قبر میں پڑا ہے, اب سعید پہ فشار قبر ہو رہا ہے. کہا ہاں دیکھو اگر میں جنازے میں شریک ہوا اس طرح تو اس لیے کہ سعید میں ایک خوبی تھی, وہ یہ کہ سعید کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے, کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے کیونکہ سورہ اخلاص مولا کائنات کا سورہ ہے. اس سورہ کو پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت سورۃ الاخلاص, اے علی آپ کی مثال سورہ اخلاص کی مانند ہے. جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اسے ایک سلس قرآن کا ثواب, جو 2 مرتبہ پڑھ لے اسے 2 سلس قرآن کا ثواب, جو 3 مرتبہ پڑھ لے اسے مکمل قرآن کا ثواب. اسی طرح یا علی جو آپ کی محبت دل میں رکھے اس کا 1 سلس ایمان کامل, جو دل کے ساتھ زبان سے اقرار کرے اس کا 2 سلس ایمان کامل ہے, اور جو دل اور زبان اپنے عمل و کردار کے ذریعے آپ کی محبت اور ولایت کا اقرار کرے اس کا ایمان کامل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. فرمایا سورہ اخلاص مولا کائنات کا سورہ. سعید سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے تو اللہ نے 70,000 انبیاء کو بھیجا آپ کے تشییع جنازہ کے لیے. جبرائیل موجود تھے, جبرائیل کے سر پر عمامہ نہیں تھا, دوش پر عبا نہیں تھی, پیروں میں نالین نہیں تھی. پیغمبر نے بھی اسی طرح فرمایا مگر سعید میں ایک عیب تھا, عیب تھا. دیکھیں انسان ہے, اللہ نے فقط 14 معصومین کو کامل بنایا ہے, 14 معصومین کو کامل بنایا ہے. انسان کامل, ہر اس کے بعد ہر انسان میں کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت عیب رہتے. سعید میں بھی ایک عیب تھا, وہ یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ذرا بد اخلاق تھے, اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی کرتے تھے. اس وجہ سے قبر میں فشار, اور فشار ہوتا کیوں ہے؟ امام شیٹھ امام سے سوال کیا مولا فشار سب کے لیے؟ کہا ہاں سب کے لیے مگر سوائے خاص لوگوں کے. اس لیے ہے فشار ایمان فرمایا اس لیے کہ تم دنیا سے جو ناخالصی خبر میں لاتے ہو نا, ناخالصی اسے نکالا جاتا ہے, نچوڑا جاتا ہے. جیسے پانی سے ہم نچوڑتے نا کپڑے کو تاکہ سارا پانی نکل جائے, اسی طرح انسان سے دنیا کو نچوڑتے ہیں تاکہ دنیا ٹپک جائے. جتنی دنیا تم لائے ہو خبر میں, جو جتنا زیادہ دنیا لائے گا خبر میں ساتھ اتنا زیادہ نچوڑا جائے گا اسے. اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کو جس قدر ہو سکے دور رکھو, دنیا کی محبتوں کو دور رکھو. خالص انسان خبر میں جائے تو فشار نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ انسان سعید میں یہ مشکل تھی کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق تھے. ذہن گرامی دیکھیں حقوق الناس کا انسان کو جواب دینا ہے. فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو حق الناس, دنیا سے تم کسی کا خبر میں لے کے نہیں آنا,
پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس میت کا قرض کسی پر باقی نہیں ہے، یعنی اس میت کے گردن پہ قرض کسی کا باقی نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تو پیغمبر اس کی نماز نہیں پڑھاتے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے، کوئی انسان مقروض دنیا سے نہ جائے، اس لیے کہ مقروض انسان دنیا سے جائے تو پیغمبر اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر مقروض گیا ہو یا کوئی اپنے عہدے پر لے اس کا قرض یا قرض ادا ہو، جبھی پیغمبر نماز پڑھاتے تھے۔ وہ حق الناس کی بڑی اہمیت ہے، حق الناس۔ زان گرامی، قبر میں انسان جائے تو خالی ہاتھ جائے۔ کتاب جامع السعادہ، بہترین کتاب ہے کتاب اخلاق میں، ملا مہدی نراقی، بڑے عارف وقت کے گزرے ہیں۔ ملا مہدی نراقی کتاب جامع السعادہ انہوں نے لکھی ہے، بہترین اخلاق کی نورانی کتاب۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہوا، مشکلات میں گرفتار تھے، سختیاں تھے۔ دیکھیں علماء کس کس حالات سے گزرے ہیں، خود جس عالم دین کی مجلس سے وہ کس حالات سے ابتدائی زندگی میں انہوں نے گزارا ہے۔ سختیاں، ہر عالم کی زندگی میں سختیاں مصیبتیں آتی ہیں، مگر دین کی خاطر انسان ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کی خاطر، اور اللہ اسے عطا کرتا ہے جو عزت و شرف عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے عزت عطا کی اہل بیت کے صدقے میں۔ آج دیکھیں اللہ نے ذاکر اہل بیت کو، خادم اہل بیت کو بڑی عزت دی ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا عزت ہے؟ صرف عزت و شرف اگر ہے تو اہل بیت کے ذکر کی خاطر ہے، اہل بیت کی خاطر ہے۔ کہتے ہیں کہ ملا مہدی نراقی کہ ہمارے گھر میں بڑی مشکلات تھی، سختیاں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، جاؤ جا کر کچھ اناج لے کر آؤ گھر میں تاکہ پکایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر سے ایک تھیلی لے کر باہر نکل تو گئے، مگر کہاں سے خریدے، کچھ جیب میں ایک پیسہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ کہا کہ چلو وادی السلام چلتے ہیں۔ وادی السلام چلے گئے۔ وادی السلام نجف اشرف کا بہت ہی بزرگ قبرستان، قدیمی ترین قبرستانوں میں سے ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وادی السلام، جس میں 60,000 انبیاء کی قبریں ہیں۔ جناب ہود و صالح کی قبر وہاں پر ہے، انبیاء علیہ السلام کی قبریں بہت۔ اور مستحبات میں سے بھی ہے کہ انسان جب بھی زیارت کو جائے اپنی وہاں پر قبر کا نشان بنا کر آئے وادی السلام میں، اس لیے کہ مومنین کو منتقل کیا جاتا ہے وادی السلام میں، مومن کے جنازے وادی السلام میں۔ تو وادی السلام نے کہا کہ چلو وادی السلام چلے جاتے ہیں، وہاں پر علماء کی، بزرگوں کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، وہاں جا کے میں کچھ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، کچھ وقت گزارتا ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں قبرستان وادی السلام، وہاں پر قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، مختلف قبروں پر علماء کی۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ لانے کے بعد وہ جنازے کو لوگوں نے دفن کیا، اور کثرت سے جنازے آتے ہیں وادی السلام میں، دور دور سے سارے عراق سے جنازے آتے رہتے ہیں، روزانہ لاتے ہیں لوگ، دفن کرتے چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی جنازے کو لایا گیا، لانے کے بعد قبر کھلی ہوئی تھی اور قبر میں جنازے کو لٹا دیا، لٹا دینے کے بعد ان سے کہا کہ آپ یہاں پر ہے تو آپ کیا کریں، اس قبر کو تلقین پڑھ دیں، اور تلقین پڑھنے کے بعد اس قبر کو بند کر دیں اور اس پر مٹی ڈال کر آپ چلے جائیں، اس لیے ہمیں اپنے دیہات، اپنے گاؤں واپس جانے کا ہے، بہت تاخیر ہو گئی ہے، اگر ہم دیر سے نکلے تو پھر ہم اپنے دیہات، اپنے گاؤں نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے جائیے۔ چلے گئے، وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جنازے کی قبر میں اترنے کے بعد تلقین پڑھنا شروع کیا۔ جیسے تلقین پڑھنا میں نے شروع کیا، میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک نور وارد ہوا ہے، ایک قبر کے سرانے سے ایک نور وارد ہو رہا ہے۔ جیسے ہی نور میں نے دیکھا کہ ایک راستہ بنا ہوا ہے قبر کے اندر، اور وہاں سے سیڑھیاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے جیسے تلقین کو مکمل کیا، وہ اس مقام سے داخل ہونے لگے کہ یہ راستہ جا کہاں رہا ہے، یہ راستہ کہاں سے کھلا ہے۔ وہ جانے لگے، جیسے جانے لگے دیکھا کہ ایک باغ کے اندر وہ آ گئے۔ باغ ہے، بہترین باغ، خوبصورت باغ ہے، اور ایک نورانی چہرہ بیٹھا ہوا ہے، انسان، ایک جوان، خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اطراف بہت سارے خادم موجود ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ موجود ہیں
اس کے رشتہ دار ہے، عزیز و اقربا ہے، اس سے مل رہے ہیں اور وہ خوشی سے سب سے مل رہا ہے. یہ سارے جو روایت میں آیا ہے کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں داخل ہوتا ہے، وہ اگر اس کا نام اعمال بالکل صاف اور پاک و پاکیزہ رہتا ہے، فوری وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، اپنے عزیز و اقربا سے ملتا ہے، لوگ اس سے احوال پوچھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. سارے واقعات یہ اہل بیت کی روایت میں موجود ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے کیا کیا سوال ہوگا. تو وہ سب سے مل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، بات چل رہا ہے، خوشی سے مل رہا ہے سب سے. اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ جوان نے مجھے قریب بلایا، کہا کہ آئیے تشریف لائیے. میں قریب گیا. جانے کے بعد میں نے اسے سوال کیا کہ آپ کون ہو، آپ کون ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں وہی جنازہ ہوں، میں وہی جنازہ ہوں، ابھی جو آپ تلقین پڑھ رہے تھے، میں وہی جنازہ ہوں. اللہ نے میرے لیے برزخ میں یہ جگہ عطا کی ہے. کہا اچھا. اس کے بعد پھر سے وہ محو گفتگو ہو گیا اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کے ساتھ، اور اس شخص نے میرے سامنے جنت کی غذائیں رکھی. کہا کہ یہ آپ تناول فرمائیں، تناول کیجیے، کھائیے. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جنت کے میووں کو میں نے کھایا ہے کہ دنیا میں آج تک ایسا میوہ میں نے نہیں کھایا تھا. اور وہاں کا جو پانی انہوں نے پیا، کہا کہ ایسا پانی دنیا میں کبھی میں نے ایسا پانی نہیں پیا. کہ جنت کی غذائیں، بہترین دسترخوان. مگر آقا مہدی نراقی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ جو شخص تھا وہ اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور ایک چیخ مارتا آہ کہہ کر، اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے وہ اپنی عام طبیعت میں آ جاتا، پھر سے محو گفتگو ہو جاتا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے وہ چیخ مارتا، آہ کرتا، اور تڑپ کے رنگ بدلتا اس کا چہرے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوال کیا، بھائی یہ کیا ہوا ہے، آپ ایسا کیوں تڑپ رہے ہیں؟ تو اس جوان نے اپنے پیر سے جوراب کو اتارا. اتارنے کے بعد دیکھا کہ اس کے انگوٹھے کے اوپر ایک بچھو لپٹا ہوا ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد کاٹتا ہے، ڈستا ہے، اور اس کے ڈسنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ساری جنت کی لذتیں ختم ہو جاتی. اتنا بھیانک درد. کہا یہ ہے کیا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ بس دنیا میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وہ یہ میں بڑا نیک انسان تھا، میں نمازی پرہیزگار، میری کوئی نماز قضا نہیں، محبت اہل بیت میں ہمیشہ میں آگے رہتا تھا. مگر ایک غلطی میرے ساتھ ہوئی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں جب راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دکان والے سے لڑ رہے ہیں، دکاندار اور گراہ کے درمیان بحث ہو رہی ہے. جب بحث ہو رہی تھی تو میں ان کے درمیان داخل ہوا. میں نے پوچھا بھائی ہوا کیا؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ 10 درہم دینا باقی ہے، اور گراہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 8 درہم دینا باقی ہے. دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 10، یہ کہہ رہا ہے 8. تو میں نے ان دونوں کے درمیان کہا بھائی لڑنے کی کیا بات ہے، 9 کے اوپر مصالحت کر لو، 9 لے لو، چلو ختم کرو بات. وہ جو گراہ تھا اس کو تو 10 دینا نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 9 فوج دیتا ہوں. 9 گن کے اس نے دکاندار کے سامنے رکھ دیے. وہ دکاندار بھی خاموش ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ گراہ چلا گیا، میں بھی چلا گیا. اب قبر میں جب سارے اعمال کا حساب ہوا، کہا کہ وہ جو دکاندار تھا وہ راضی نہیں تھا، وہ راضی نہیں تھا، 9 کے اوپر راضی نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسے 10 ہونا تھا، اسے 10 لینے کا تھا، اور آپ نے بیچ میں مصالحت کرا کہ 9 پہ جو آپ نے کرایا وہ راضی نہیں تھا اس کے اوپر، اور آپ نے کام کیا ہے. دیکھیں بعض مرتبہ جو لوگ جو دوسروں کے مسائل میں گھس جاتے ہیں نا، بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ گرفتار کر لیتے ہیں. دوسروں کے معاملے میں آپ داخل ہی مت ہو، اگر داخل ہو تو عدالت کے ساتھ پھر کام کریں، عدالت کریں، عدالت انصاف کے ساتھ کرو فیصلہ، بے انصافی کے ساتھ نہیں کہ ایک طرف ہو جائے. کہا کہ بس ایک غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ میں وہاں سوچا کہ میں دونوں کے درمیان مصالحت کرا، 9 کے اوپر راضی کر دوں دونوں کو. وہ دکاندار راضی نہیں تھا، بس اس کی وجہ سے یہ بچھو ہے. جب تک وہ دکاندار مر کے خبر میں نہیں آئے گا اور میں جب تک اس سے معافی نہیں مانگوں گا، یہ بچھو میرے پیر میں رہے گا. اللہ نے آپ کو دنیا سے بھیجا ہے، نہیں معلوم اللہ کی کیا عنایت ہوئی ہے مجھ پر، اور آپ پر بھی عنایت ہوئی ہے، دونوں پر عنایت، اس لیے کہ ہر کسی کے لیے برزخ نہیں کھلتی ہے.
یہ برزخ پردے غیب میں ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے. مگر بعض لوگوں کو اللہ کبھی کبھی بتاتا ہے تاکہ دنیا والوں تو پیغام پہنچائیں کہ یہ حق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. یقین رکھو آقا مہدی عراقی جو عارف زمان تھا، پاک و پاکیزہ عالم دین تھا، تو ان سے کہا کہ بس آپ دنیا میں جب واپس جائیں گے تو میری اس مشکل کو اس دکاندار سے حل کرا دیں بس. اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو اس میت نے ملا مہدی عراقی کو ایک چاول کی بوری انہیں دی، چھوٹی سی بوری تھی جنت کے چاولوں میں سے. کہا کہ چھوٹی سی بوری انہوں نے تھیلی میں رکھ لی اور وہ کہا کہ آپ لے جائیں، اپنے گھر کے لیے لے جائیں اسے. اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ مشکل میں تھے، مصیبت میں تھے، ان کے گھر میں کچھ اناج نہیں تھا. وہ لے کے کہتے ہیں کہ میں واپس آیا قبر میں اسی کھڑکی سے جہاں سے وہ روشن دان کھلا تھا، میں وہاں سے باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا وہ بند ہو گیا اور میں نے قبر کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد اپنے گھر واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو وہ چاول کی بوری دیا، انہوں نے چاول بنائے. ایسی خوشبو سارے محلے میں مہک گئی اور جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے کہ ملا مہدی عراقی یہ کون سے چاول لائے ہو، کون سا برانڈ ہے، کہاں سے، ہندوستان سے لائے ہو، پاکستان سے لائے ہو، یہ کون سا باسمتی چاول ہے کہ اتنی خوشبو سارے محلے کو نورانی کر دیتی ہے، مہکا دیتی ہے. مگر انہوں نے کہا تھا ان کی زوجہ کہ یہ راز ہے، کسی کو نہیں بتانا ہے. دیکھو جو غیبی خبریں ہوتی ہیں وہ ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے منع کیا تھا، وہ کسی کو نہیں بتائے، ان کی زوجہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا. مگر ایک کہتے ہیں کہ ایک محلے کی ایک خاتون آئی، آنے کے بعد ان کی زوجہ سے اتنا اصرار کیا کہ بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بتاؤ. انہوں نے آخر میں راز بتا دیا، کہا کہ یہ جنت کے چاولوں میں سے چاول ہے جو ایک مکاشفہ ہوا تھا قبر میں، وہاں سے یہ لے کر آئے تھے. بس جیسا ان کے زوجہ کا کہنا تھا اس کے بعد سے وہ بوری ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہ جب تک وہ راز تھا وہ کبھی ختم نہیں ہو رہی تھی. معجزہ جنت کا ہے نا، جنت کے تو اعجاز ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اعجاز تھا، مگر جیسے ان کی زوجہ نے بتا دیا وہ بات، وہ بوری ختم ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اگلے ہی دن صبح میں گئے. جانے کے بعد اس دکاندار سے انہوں نے حلالیت طلب کی. کہا کہ بھائی وہ جو شخص تھا جو دنیا سے گزر گیا ہے، ایک معاملہ تھا، اس نے معاملہ کرایا تھا جو 9 پہ مصالحت کروائی تھی اور تم راضی نہیں تھے. تو فوری سمجھ گیا کہ ہاں وہ واقعہ تھا. کہا کہ وہ خبر میں پریشان ہے، اسے معاف کر دو، اسے حلال کر دو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اسے حلال کیا، معاف کیا. کہتے ہیں کہ جب جا کر رات میں وہ سو گئے تو خواب میں اسی نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے پیر سے جوراب اتار کر بیٹھا ہوا ہے، بڑی عالی شان طریقے سے خوشحال ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے مسئلے کو حل کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی دیکھیں، بڑا سخت ہے انسان قبر میں جب جانے کے بعد اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. وہاں پر کوئی واٹس اپ نہیں چلنے والا ہے، کوئی فیس بک نہیں چلنے والا ہے، کوئی انسٹاگرام نہیں ہے، نہ ٹویٹر ہے. وہاں پر کوئی مکاشفہ اگر اللہ کسی کو بھیج دیں، اسی دنیا میں اپنے معاملے کو اچھا کر کے جائیں، اصلاح کر کے جائیں، اصلاح کر کے جائیں. پیر کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ پروردگارہ اگر میرا کوئی وعدہ جو میں نے وعدہ خلافی کی ہے، ایسا کوئی میں نے عہد کیا تھا، میں نے عہد کو توڑا ہے، اگر کوئی قسم کھائی ہے اور قسم کو میں نے توڑا ہے، اگر میں نے کسی مومن کی غیبت کی ہو، میں نے کسی مومن پہ تہمت لگائی ہو، میں نے کسی کے حق میں، کسی کی عزت و آبرو میں نے اگر کوتاہی کی ہے، تو پروردگار اگر میں اسے معافی نہیں مانگ سکتا، میرا ہاتھ اب تک کوتا ہو چکا ہے معافی مانگنے سے، تو پروردگار تو مجھے معاف کر دے. پیر کی دعا میں سے اہل بیت نے بتایا ہے. دیکھیں اہل بیت کی اگر معصورہ دعائیں ہم پڑھیں گے نا تو اس دنیا سے جائیں گے تو پاک و پاکیزہ. اگر دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غیبت کرو پھر یا پیر کی دعا آ کے پڑھ لو، تہمت لگاؤ پیر کی دعا آ کے پڑھ لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. غلطی سے اگر انسان سے کبھی ہو جائے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا، یعنی یا وہ دنیا میں نہیں رہا یا وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں مانگ سکتا، ایسی صورت میں ہے حلالیت. انسان دنیا میں حلالیت طلب کر لیں، اگر نہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگے، اسی دنیا میں معافی مانگ کر جائے. امام نے فرمایا، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے فرمایا دیکھو ہمارے چاہنے والے، ہماری ولایت کو رکھنے والے، یاد رکھو اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو تمہاری ہر خطا کے بعد توبہ رہے، استغفار کر لو، فوری توبہ کر لو،
اس لیے کہ اگر تم نے کسی بھی گناہ پر توبہ نہ کی ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہے، اور تمہیں برزخ میں اسے برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے اس عذاب کو، اسے تمہیں اٹھانا ہے۔ فرمایا کہ پاک و پاکیزہ دنیا سے انسان جائے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ عزیزان گرامی، کہ بہترین وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا عشق ہے۔ عبد الکریم حائری یزدی بہت بزرگ علماء میں سے، مؤسس حوض علمیہ قم، عبد الکریم حائری بہت بزرگ عالم دین، کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے گزرے، ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا، سوال کیا، استاد بتائیں قبر میں آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ موت بڑا تلخ تجربہ ہے، بڑا سخت تجربہ ہوتا ہے موت کا، ہر کسی، چاہے وہ عالم ہو۔ جنازے کو لے جایا گیا اور قبر میں جب لٹایا گیا، ساری اولاد چلی گئی، سارے لوگ چلے گئے، چاہنے والے چلے گئے، جو بڑے بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے، سب جنازے کو تنہا اکیلا کر کر چلے گئے، صرف میں تھا اور میری تنہائی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ منکر و نکیر قبر میں آ رہے ہیں، کہا منکر و نکیر واقعاً ان کی جو ہیبت ہوتی ہے، ان میں جلالت ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے، عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا، گھبرانے لگا، اور قبر کے گوشے میں ہونے لگا، کنارے میں ہونے لگا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک نور قریب آنے لگا، جیسی نور قریب آ رہا تھا، وہ جو منکر و نکیر تھے وہ دور ہونے لگے، جیسے ہی نور قریب آیا، اس نے میرا نام لیا، کہا عبد الکریم، پریشان ہو، ڈر گئے؟ میں نے کہا ہاں مولا میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارا 8واں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، میں تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں، تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ عبد الکریم حائری، تم میری زیارت کے لیے 70 مرتبہ آئے ہو، 70 ٹائمز آئے ہو، اور میرا یہ وعدہ ہے میں اپنے زائر کی زیارت اور ملاقات کے لیے آؤں گا، اور جتنی مرتبہ تم آئے ہو اتنی مرتبہ میں آؤں گا، تمہاری ملاقات کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک باغ میں لے کر آنے کے بعد کہا یہ آپ کا باغ ہے، یہاں رہیے، اور میں پھر آؤں گا آپ سے ملاقات کی مرتبہ 69 ٹائمز اور آؤں گا۔ ذہن گرامی دیکھیں، امام جس عالم دین کی ہم مجلس سے اصالہ ثواب پڑھ رہے ہیں، سید نبی حسن زیدی، آپ نے اپنی زندگی میں 21 مرتبہ کربلا کی زیارت کی ہے پائے پیادہ۔ مجھے ایک مصلی نے بیان کیا ہے کہ قبلہ کے واقعات میں ہر کسی کو قبلہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، باتیں خاص افراد کو بیان کرتے، کہا کہ 21 مرتبہ قبلہ نبی حسن زیدی صاحب قبلہ کربلا کی زیارت کے لیے۔ یاد رکھیں، یہی چیزیں خبر میں کام آنے والی ہے، انہی کی ولایت کام آنے والی ہے، انہی کی محبت کام آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً جس سے وابستگی دنیا میں ہوگی نا، جس سے محبت عشق ہوگی، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً دنیا سے جب ہم جاتے ہیں تو یہی مجالس عزا ذکر اہل بیت برپا ہوتا ہے۔ مولا مشکل کشا کا مرثیہ پڑھا گیا، اس لیے کہ قبلہ کی ایک مرکزی مجلس ہوتی تھی مولا مشکل کشا کے مصاحب کی، چار مینار پر آپ مصاحب پڑھا کرتے تھے۔ سوچے مولا مشکل کشا کی کیا مصیبت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا کوفے منتقل ہوئے تو ایک مرتبہ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو کہا، بیٹا حسن، جب میری بیٹیوں کو کوفے لانا تو رات کی تاریکی میں لانا، دن میں نہیں لانا، کوفے کو رات کی تاریکی میں لانا، اور جب لانا تو کوفے کے باہر رک جانا اور مجھے اطلاع کرنا، میں خود آؤں گا، اپنی بیٹیوں کو کوفے میں داخل کروں گا۔ جیسے ہی مولا حسن شہزادیوں کو لے کر آئے اور لانے کے بعد مولا کو خبر کی گئی مولا بیویاں آ چکی ہیں، رات کی تاریکی میں مولا جاتے ہیں کوفے کے دروازے کے باہر۔ ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب کے ناقے کی مہار کو آپ نے تھاما اور کوفے کے دروازے کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا، زینب ذرا محمل کا پردہ تو ہٹانا، رات کی تاریکی ہے، محمل میں بیٹھی ہوئی ہے، محمل پر پردہ لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ
بی بی نے پردے کو ہٹایا، کہا بابا بتائیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ بی بی زینب نے ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا پردے کو چھوڑ دیا۔ مولا مشکل کشا ناقے کی مہار کو تھامے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آئے، آنے کے بعد کہا زینب ذرا پردہ تو ہٹانا۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا ایک مرتبہ کہا زینب یہ کوفے کی گلیاں ہیں، یہ کوفے کا چوراہا ہے۔ بی بی زینب نے دوبارہ پردے کو چھوڑ دیا۔ رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں ہے، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے پھر سے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ تو ہٹانا۔ جیسے پردہ ہٹایا ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا ہاں بابا بتائیے، کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا بازار ہے۔ جیسے ہی بی بی نے سنا بازار ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا کوفے کا دروازہ، کوفے کے چوراہے، کوفے کا بازار بیٹوں کو بتایا کرتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں۔ علی نے کہا زینب یہ رات کی تاریکی ہے، کوئی موجود نہیں ہے، آج دیکھ لو کل دن دہاڑے علی کی بیٹیوں کو کوفے میں وارد کیا جائے گا، سر پر چادر نہیں ہوگی، ناکوں پر محملیں نہیں ہوگی، پردہ نہیں ہوگا، زینب یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوگی۔ جزاؤکم ربکم، جزاؤکم ربکم۔ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی، مولا نے ایک مرتبہ جب آپ کو آپ کے دارالامارہ کی جانب لایا جا رہا تھا، آپ کے مکان پر لایا جا رہا تھا، بیت الشرف لایا جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی بیت الشرف قریب آنے لگا کہا کہ بیٹا حسن مجھے یہاں پر اتار دو، مجھے یہاں پر روک دو۔ اور سارے اصحاب سے کہنے لگے، چاہنے والوں سے، کہ آپ کا شکریہ، آپ لوگ یہاں تک ساتھ آئے ہیں، میں چاہتا ہوں یہاں سے واپس چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز، اس لیے کہ علی زینب کے رونے کی آواز سن رہا ہے، ام کلثوم کے رونے کی آواز سن رہا ہے، علی نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ میں کہوں گا یا علی آج آپ کی حکومت ہے، یہ کوفہ ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، ارے کل زینب کو کوفے میں قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ علی نے کہا مجھے یہاں اتار دو، اس لیے کہ بیٹا حسن میں یہاں سے چند قدم چل کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر زینب مجھے اس طرح دیکھے گی کہ جیسے کسی جنازے کو لایا جا رہا ہے تو کہیں زینب کو موت نہ آ جائے کہ ہائے میرا بابا، مجھے چند قدم چلتے ہوئے لے چلو۔ مولا کائنات کو چند قدم مولا چلتے ہوئے دارالامارہ پہنچے، آپ کو آپ کے حجرے میں لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد سارے چاہنے والے چلے گئے، ایک کے بعد ایک بیٹے آنے لگے، اولاد آنے لگی۔ امام حسن کبھی تڑپ کے رونے لگے تو امام نے امام حسن کو دلاسا دیا، کہا بیٹا حسن صبر کرو، تحمل کرو۔ امام حسین قریب آئے، کبھی عباس قریب آئے، رونے لگے، مولا نے سب کو صبر و تحمل کی تلقین کی، کہا صبر کرو، تحمل کرو، اس لیے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب بیٹیوں کی باری آئی، پردے لگائے گئے، بیٹیاں داخل ہوئی، زینب ام کلثوم داخل ہوئی، بیٹیاں بے ساختہ بابا کو اس حالت میں دیکھا، اتنا گریہ کرنے لگی، رونے لگی۔ اب یہاں پر تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے کہا بیٹیوں سے تحمل کرو، صبر کرو، یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ علی بیٹیوں کے ساتھ رونے لگے، تڑپ کر علی رونے لگے، زینب بھی رو رہی تھی، علی بھی رو رہے تھے، ام کلثوم بھی رو رہے تھے۔ ارے اگر کوئی آگے بڑھ کر پوچھے یا علی آپ نے کیوں رونے سے نہیں روکا، تو شاید علی کہے ارے زینب کو علی
پر رونے دو، اس لیے کہ زینب کو حسین پر رونے نہ دیا جائے گا، بہنوں کو بھائی کے جنازے پہ رونے نہ دیا جائے گا۔ علی رونے لگے زینب ام کلثوم کے ساتھ۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مولا کائنات وصیتیں کرنے لگے، سب کے ہاتھ امام حسن کے حوالے کیا، بیٹیوں کو امام حسن کے حوالے کیا، سب کو امام حسن کے حوالے کیا، مگر عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ جب گوشے کنارے سے ایک بی بی کی رونے کی آواز آئی تو علی نے پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین کو قریب بلایا، کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین نے کہا آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا مگر میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ جیسے ہی سننا تھا علی نے کہا عباس قریب آؤ، حسین قریب آؤ۔ عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ رکھ کے علی نے کہا عباس میں حسین کو تیرے حوالے کرتا ہوں، عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ہائے عباس نے کیسے خیال رکھا؟ جب تک عباس کے بازو سلامت تھے حسین پر کوئی آنچ آنے نہ دی۔ ہائے عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کے سر پر گرز لگا۔ ہائے حسین کو چاروں جانب سے گھیر کر کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تلواریں مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولی میں پتھر بھر کر لاتے، حسین کے جنازے پر مارتے۔ ہائے عباس حسین کا لاشا پامال۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہم میں جو بیمار ہے علیل التماس سے دعا کہتے ہیں ذکر کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت۔ پروردگارہ جس مرحومین کے لیے مجلس ایصال ثواب برپا کی گئی ہے، تمام مصلیان عبادت خانہ حسینی کہ جنہیں یہ افتخار ہے کہ سید نبی حسن زیدی صاحب قبلہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور دنیا سے گزر چکے ہیں، ان تمام مصلیوں کے لیے اور بالخصوص قبلہ و کعبہ سید نبی حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ کو پروردگار درجات عالیہ نصیب فرما۔ اس مجلس کا مکمل ثواب ان کی قبروں کو نورانی فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں ولایت مولا کائنات کے صدقے میں قبول فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما، ان کی قبروں کو وجود سید الشہداء سے نورانی فرما۔ پروردگارہ انہیں شفاعت مادر حسین نصیب فرما۔